شفیع جان صاحب یہ بڑی اچھی تجویز ہے منیب صاحب کی جانب سے، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، بلائیے وزیر اعظم کو یا آپ چلے جائیں اور ان سے کہیے کہ آئیے بیٹھ کے وادی تیرا کے لوگ جو ہیں وہ پختون جو ہیں وہ بے شک بعد میں ہیں، پاکستانی سب سے پہلے ہیں، وہ آئیے بیٹھ کے ان کے ایشو کو ریزالو کرتے ہیں. واٹس دی بگ ڈیل؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی دعوت کی بات ہے تو ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سہیل آفریدی صاحب نے جب تقریر کی فلور پہ، اس کے بعد جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ فیڈرل حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بالکل جی، میں اپنے صوبے کے امن و امان کے لیے، اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے منصور صاحب کہ یہاں پہ جب آپریشن کی بات ہو رہی تھی تب بھی ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. جب یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں یہ وقت آپریشن کا نہیں ہے، یہاں پہ موسم کی سختی ہے، برف باری ہے، تب بھی ہماری بات کو سائٹ پہ رکھا گیا. جو باتیں بھی ہم نے کی اس آپریشن کے بارے میں وہ ساری صحیح ثابت ہوئی. اچھا. یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، یہ بیانیے کا جنگ تھا جو تحریک انصاف جیت چکی ہے. ہم اپنے صوبے کی حقوق کے لیے، اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے، امن و امان کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ شفیع صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ اب آپ جو لفظ آپریشن استعمال کر رہے ہیں یہ اسی طرح ایک وائڈ سپریڈ آپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کو آئی بی اوز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے منصور صاحب، آئی بی اوز میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی. آپ طلال صاحب کی تقریر اٹھائیں، آپ خواجہ آصف صاحب کی تقریر اٹھائیں، آپ ڈی جی ایس پی آر کا بیان اٹھا لیں، سب جگہ پہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے. کیا کسی جگہ پہ آئی بی او کا لفظ یوز ہوا ہے؟ میں تو کل سے ایک سوال سب کے ساتھ چھوڑ کے بار بار سوال کر رہا ہوں، سب اینکر پرسن سے بھی کر رہا ہوں، اختیار صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا، ان کے باقی دوسرے ان کی جماعت کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، ایک ہفتے سے ہو رہی ہے، تو آپ نے 5 دن کس چیز کا انتظار کیا؟ آپ پہلے دن آتے، آپ کہتے کہ جی ہم آپریشن وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ صوبائی حکومت کو کہتے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہونا، آپ ان لوگوں کو واپس بھیجیں، ہم واپس لے جاتے. بات بڑی واضح ہے، انہوں نے 5 دن انتظار کیا، موسم کی سختی کا انتظار کیا، برف باری کا انتظار کیا، انہوں نے پختونخوا کے لوگوں کو، تیرا کے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن بر وقت جو کروائی صوبائی حکومت نے کی. شفیع صاحب میرے پاس ایک ٹائم لائن ہے، میں ایک ایک کر کے یہ ٹائم لائن آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اس کو آپ یا ایکسیپٹ یا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. مطلب جو میں چیزیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایک کر کے ہاں یا نہ مجھے بتاتے رہیے گا تاکہ ذرا انفارمیشن جو ہے وہ ذرا کریکٹ ہو جائے. ہماری اطلاع کے مطابق ستمبر 2025 میں تیرا کے مقامی مشیران نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے موجودہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت ایم پی اے تھے یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب، ان کی موجودگی کے اندر ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی دہشت گردوں کے انخلاء یا ممکنہ نقل مکانی کا معاملہ زیر بحث آیا. ستمبر 2025 آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ملاقاتیں تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، مجھے اس ملاقات کا ذاتی طور پہ کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں ان کی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، چلے میں اس کے اوپر کاٹا لگا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، سو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کے بعد 28 اکتوبر 2025 کو ڈی سی خیبر نے موجودہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کی موجودگی میں ممکنہ نقل مکانی اور اس کے لیے ضروری تیاریوں کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کو پہلا خط لکھا. 28 اکتوبر 2025 ہاں یا نہ؟ فیسیلیٹیشن کے لیے خط لکھا گیا. کس چیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے؟ جب لوگوں کا جبری انخلاء ہوگا، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب آپریشن کرتے ہیں، جب لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں تو ان کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. ضرب عضب ہو یا باقی آپریشن ہو، ان کی تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے پہلے سے ہی اس چیز کی تیاری کی تھی کہ اگر ہمارے اوپر آپریشن کو امپوز کریں گے تو ہم اپنے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا سر؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے. 28 اکتوبر کا یہ خط آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں کم از کم اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟ ابہام تو نہیں ہے نا، یہ کنفرم ہے خط جی. 28 اکتوبر کو فیسیلیٹیشن کی لیٹر لکھا اوکے. اور اس کے بعد 14 نومبر 2025 کو صوبائی کابینہ نے اصولی طور پر تیرا کے بے گھر افراد کی آباد کاری کے لیے 4 ارب روپے کی رقم منظور کی، یہ بھی کنفرم ہے؟
جی فیسیلیٹیشن کے لیے 4 ارب منظور کیے گئے، میں خود 3 ماہ کے بعد حصہ تھا اور یہ میرے سامنے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ تیرا کے مقامی مشیران نے ضلعی انتظامیہ خیبر سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی دہشت گردوں کو علاقہ چھوڑنے پر قائل کرنے کی ان کوششوں کی ناکام ہو چکی ہیں اور وہ رضا کرانہ اور عارضی نقل مکانی کے لیے اب تیار ہیں، ہاں یا نہ؟ دیکھیں یہ جتنے جرگی ہوئے اس میں صوبائی ایڈمنسٹریشن یا صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ سر آپ کی ضلعی انتظامیہ خیبر تو تھی نا؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے منصور صاحب، یس اور نو میں یہ جواب نہیں آ سکتے۔ سر میرا بات بڑی سمپل ہے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے شفیع بھائی کہ ضلعی انتظامیہ خیبر کیا آپ کے انڈر آتی ہے یا نہیں آتی؟ بالکل ہمارے انڈر آتی ہے۔ تو پھر صوبائی حکومت نہیں ہوئی اور کون ہوا سر پھر؟ تو آپ سن لیں نا، اب دیکھیں کچھ چیزوں کا جواب یس اور نو میں نہیں دیا جا سکتا، میں آپ کے مطابق تو جواب نہیں دے سکتا، میں اپنے مطابق جواب دوں گا۔ میں سن رہا ہوں، بتائیے۔ جی میں چیزوں کو کلیریفائی کروں گا۔ دیکھیں جہاں تک قبائلی عمائدین کی جو جرگہ ہے 24 رکنی، ان کا اعتماد ان پہ نہیں تھا۔ انہوں نے آئی جی ایف سی سے ملاقات کی، کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی اور فیڈرل حکومت نے تو ان کو بھی اب مائنس کر دیا۔ جو ان کے خدشات تھے وہ سچ ثابت ہوئے، کیونکہ اب فیڈرل حکومت جو ہے وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو اب تو آئی جی ایف سی پہ بھی اب ایک کراس کا نشان لگ چکا ہے۔ اس لیے ڈی سی خیبر آگے آئے اور ان کا یقین تھا صوبائی حکومت پہ، اور انہوں نے فیسیلیٹیشن کے لیے ڈی سی خیبر سے ریکویسٹ کی جو کہ ایکسیپٹ کی گئی۔ اور سر ابھی تک کتنے افراد جو ہیں وہ یا کتنے خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق؟ سر 17,000 خاندانوں نے نقل مکانی کرنی تھی، کل تک تقریباً 15,000 خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں اور 2,000 خاندان جو ہے وہ راستے میں ہیں۔ آج کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، کچھ دیر میں وہ آپ کو کنفرم کر دوں گا، یہ کل کا ڈیٹا ہے۔ اختیار ولی صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، اس میں دوبارہ میرا جو پہلا سوال جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، سر اس میں کیا مشکل کام ہے؟ یہاں سے اسی پروگرام سے فارغ ہو کے شفیع جان صاحب سے کہیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائیں، حامی وہ بھر چکے ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے حامی بھری ہے، ریزالو کریں سر اس ایشو کو۔ یہ کس بات کی لڑائیاں ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر؟ میں پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی منصور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انفیکٹ بات ایسی ہے کہ اپنی غلطی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا مشکل کام شاید یہ ان کو لگتا ہے کہ اپنی غلطی مان لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی تسلیم کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ آپ نے درست کہا، یہ ہماری تربیت ہے۔ میں شو پہ جب آتا ہوں تو میں پہلے، یہ مجھ سے عمر میں بڑے چھوٹے ہوں گے، میں جا کے ان کو ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، میں سب کو، جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل مخالفین ہیں، میں سلام کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی آپ کے شو میں آتا ہوں میں ہاتھ میں لیتا ہوں۔ جب کیمرہ آن ہو جاتا ہے تو پھر شفیع جان صاحب کی وہ جو جس کام پہ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کیا، میں صرف رسپونڈ کرتا ہوں۔ جو ان کا بیانیہ ہے وہ آن گراؤنڈ چیزوں سے مختلف ہے۔ یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح نہیں ہوتی۔ ہم انسان ہیں، ہمیں پھر ایسی چیزیں غلط بھی لگتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ جس ڈی سی کے لیٹر کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں جس میں سہیل افریدی صاحب خود بیٹھے ہیں، اس جرگے میں موجود ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور موجود ہے۔ ہاؤ کم یو کین ڈینائی اٹ کہ آپ کو اس آپریشن کا یا اس ڈسپلیسمنٹ کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پھر ڈی سی جو لیٹر لکھتا ہے وہ بھی آپ کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد جو منسٹری آف آپ کی ریہیب ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، جو آباد کاری ہے، وہ جب پھر آپ کو دسمبر میں لیٹر لکھتا ہے، وہ بھی یہ ریکارڈ پر ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیتوں کا پتہ ہے کہ یہ جب 4-5 دنوں میں موسم سخت ہوگا تو یہ بیک آؤٹ کر جائیں گے۔ فار گاڈ سیک یار، اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ 4-5 دن پہلے کا ہمیں 4-5 مہینے پہلے سے پتہ تھا۔ یہ کون سی سائنس ہے؟ اتنا موسمی وہ جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں، یہ فورکاسٹ تو میرے خیال میں ویدر کی بھی شاید کسی کے پاس نہ ہو کہ ہم فلانی تاریخ پر آپ سے بیک آؤٹ کریں گے اور ہم آپ کو ذلیل کریں گے یا پھنسائیں گے اور اس پہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے۔ میں نے کہا تھا، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو انسانی جانوں پر سیاست کرتے ہیں، اگر وہ میں ہوں یا یہ ہے، لعنت ہے اسے سیاست پر جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلے، اس کی حیا اور عزت کے ساتھ کھیلے۔
خواتین، بچوں، بوڑھوں، میرا- بزرگوں، بیماروں، ان کی صحت اور زندگی کے ساتھ کھلواڑو. سر دیٹ از ٹوٹلی نانسنس، ربش. بات ایسی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. آئی بی اوز کو کبھی بھی یہ شفیع جان آپریشن 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 آپریشن، یار ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ انگریزی میں اس کو آئی بی اوز کہتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ویئر دیئر از اے لارجر اسکیل اینڈ میجر ایکٹیویٹی. جب کسی بڑے آپریشن کی ہوتی ہے جس کو آپریشن ضرب عضب کہتے ہیں، رد الفساد کہتے ہیں، تو اس کے لیے اے ٹو زی سارا علاقہ خالی کیا جاتا ہے، سارا علاقہ. اور وہاں پر ایک بہت بڑی موومنٹ ہوتی ہے، بہت بڑی موومنٹ، ٹینکوں کی، گاڑیوں کی، بختر بند گاڑیوں کی، اس میں نفری جاتی ہے، ہیلک جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے.